ایک یوٹیوبر ہیں سفیان تیاگی نام کے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ یوٹیوب وغیرہ پہ کامیڈی کی ویڈیو پوسٹ کیا کرتے ہیں. لیکن ابھی 2 دن پہلے انہوں نے مدرسے کے متعلق ایک بیان دیا. وہ بیان آپ کو سنوانے کی ضرورت نہیں ہے، کافی زیادہ وائرل ہو چکا ہے، تو آپ جا کر کے کہیں پر بھی سن سکتے ہیں. اب اس بیان میں انہوں نے کیا باتیں مدرسے کے متعلق کہی ہیں، ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے بہت سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ ان کا بیان کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک نہیں صحیح ہے. اس موقع پر جو لوگ ان کے رد میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ان سے کہیں گے اور کچھ باتیں ہم سفیان بھائی سے بھی کہنا چاہیں گے. پہلی بات سفیان بھائی سے یہ کہیں گے کہ بات اگرچہ آپ کی صحیح ہو، لیکن اس کو کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک صحیح موقع ہو، اور دوسرا صحیح طریقہ ہو، اور تیسرا صحیح سلیقہ ہو. یہ 3 طریقے آپ کے اندر ہونے چاہیے. یعنی جب آپ کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں یا واقعی آپ کے اندر کوئی اخلاص ہے، تو آپ اسی مخلصانہ انداز میں مشورہ دیں. آپ کو حالات پتہ ہیں اس وقت ہمارے ملک کے کیا ہیں. ان حالات میں اگر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے یا آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایسے بھیانک طریقے پر ٹپڑی کریں گے، تو اس کا اثر کیا جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. دوسری بات، بھائی ٹھیک ہے وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسلام کی روحانیت سے اور اسلام کے اخلاق سے آشنا نہیں ہیں. بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے جذباتی لوگ جو جھنڈا اٹھائے رہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسلام کا دفاع کریں گے، مدرسوں کا دفاع کریں گے، علماء کا دفاع کریں گے، وہ اتنی بازارو لینگویج کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنی اصلاح کرنی بھی ہو نا، تو ان کی باتیں سن کر کے وہ مزید اسلام سے متنفر ہو. حالانکہ یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہوتے، لیکن سامنے والا ان کے حلیے کو دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو دیکھ کر کے آپ اسلام کو جج مت کریں. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے صحیح طریقے پر، تو آپ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں اور دیکھیں اس میں اسلام کیا ہے. یہ اخلاق بھول جاتے ہیں، یہ جو ہے دین کی جو اصل روح ہے اس کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ تو آپ کا اپنا بھائی ہے نا، وہ تو ایک مسلمان ہے. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اس نے بعد میں ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا، اس میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا جو وے آف پریزنٹیشن ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نیت خالص تھی. اس نے باقاعدہ کلیریفیکیشن بھی دیا ہے، وضاحت بھی پیش کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حلیہ بنائے ہیں علماء کا اور گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، فیملی کو گالیاں دے رہے ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم ناجائز اولاد ہو. اور بہت سے لوگوں کو تو یہ تک دیکھا گیا کہ اس کو اس کی دکان سے کھینچا گیا، اس کی دکان میں توڑ پھوڑ کی گئی. کیا آپ کو اسلام اس بات کا رائٹ دیتا ہے؟ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اختلاف کریں اور اختلاف شائستگی کے ساتھ کریں، اور آپ اپنا اختلاف درج کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے، اس طریقے پر یہ بات ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ آپ کو اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کس طرح سے آپ ان حضرات کے سامنے بچھ جاتے تھے جو اسلام کے کٹے دشمن ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں رچتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے. اور واقعی اگر آپ اخلاص چاہتے ہیں نا، تو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. پہلی چیز حکمت کے ساتھ آپ دین کی طرف بلاؤ. دوسری چیز اچھی نصیحت ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر مناقشے کا اور مجادلے کا اور مناظرے کا نمبر آئے، وہ بھی اس طریقے پر ہو التی ہی احسن، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ. یاد رکھیے آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی ہرگز جب تک آپ کی زبان کے اندر نرمی نہ پیدا ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے اور ہارون علیہ السلام کو دیکھیے، وقت کے پیغمبر ہیں، بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس جو کٹا کافر ہے اور کٹا دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہنے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. یاد رکھنا، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، گفتار میں نرمی ہونی چاہیے. وہ آپ کا بھائی ہے
اور آپ اس طرح سے بدتمیزی والے لہجے میں، ٹھیک ہے آپ اس کو غلط کہہ لیں، ٹھیک ہے آپ اس سے اختلاف کر لیں، اس کی فیملی پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دکان میں توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی الٹا اگر یہی درہ شاشن کا اور پرشاسن کا آپ پر پھرنے لگے تو پھر آپ بہت جلدی واویلا مچانے لگیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ظلم۔ یہ آپ کی اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے طاقتوں کا درہ آپ پر چلتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سفیان بھائی سے بھی ہم یہ بات کہیں گے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت پیش کر دی، آئندہ آپ احتیاط کریے گا، صحیح بات بھی آپ کہیں، ہم نہیں آپ کی ساری باتوں سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بات کہنے کا آپ کو طریقہ اور سلیقہ ضرور سیکھنا چاہیے، اور اپنے یہ نام نہاد مولویوں سے بھی کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور آپ کی یہ جو زبان ہے نا ہزاروں لوگوں کو آج متنفر کر رہی ہے مذہب اسلام سے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں مولوی صاحب آئے تھے، ہم نے رفع یدین کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے حدیث کی روشنی میں عمل کر لیا، تو انہوں نے اس طرح سے ہم کو سنایا، اس طرح سے کہ تم جو ہے گمراہ ہو گئے ہو، تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، اور تم نے امام کی تقلید چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات کرنے والا عالم ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ اپنے آپ سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں جب آپ اس طرح کی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اس سے آپ کا بھلے نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کا ضرور نقصان ہوتا ہے، اس کی چھوی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کا لہجہ اپنانا کسی کے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔